بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خون میں وائٹ بلڈ سیلز کا بڑھ جانا، یعنی سفید خلیوں کا خون میں بڑھ جانا۔ ویڈیو میں چلتے ہیں آگے کی طرف۔ خون کی سفید خلیوں کا جو بڑھ جانا ہوتا ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نارمل رینج ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں 4000 سے 11000 سیلز پر مائکرو لیٹر یا 4 سے 11 ملٹی پلائڈ بائی 10 ریز ٹو دی پاور 12 پر لیٹر اتنے ہونے چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ یونٹس بھول دیں، 4 اور 11 کا ورڈ یاد رکھیے، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ نارمل جو رینج ہے 4 سے 11,000 ہونے چاہیے آپ کے خون کے سفید خلیے، وائٹ بلڈ سیل جن کو بولتے ہیں۔ تو جب بھی ان میں اگر کمی یا زیادتی ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر کو سب سے پہلے ٹرینڈ یا رجحان دینا چاہیے کہ آیا کہ خلیات کی تعداد یعنی کہ سیلز کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہم آپ کے جو پچھلی بلڈ سی پی کی رپورٹس ہیں ان میں آپ کے ڈبلیو بی سی جو تھے ان کی جو نمبر یہ آ رہا تھا وہ 6000 یا 6 لکھا ہوا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، رپورٹ میں، اور اگر اب وہ بڑھ کر 13 تک آ گیا ہے تو یہ ایک تشویش کی بات ہے، ڈاکٹر کو کنسرن ہو جانا چاہیے فوراً اس کے اوپر، اور یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ اس کے اوپر پھر مزید آگے ٹیسٹ کریں گے، ڈاکٹرز آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ کون سے ٹیسٹ مزید کروائیں گے آپ کی جو سمٹمز ہیں وہ دیکھتے ہوئے اور باقی تمام ریکارڈ آپ کا دیکھتے ہوئے۔ لیکن اگر آپ کا فار ایگزامپل کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی کوئی سڈن ڈیزیز کی وجہ سے آپ کا یہ جو نمبر ہے 18,000 تک چلا گیا تھا تو فگر 18 کا آیا تھا رپورٹ میں، اور وہ گریجولی کم ہوتا ہوا 13 تک آ گیا ہے۔ فار ایگزامپل لاسٹ بلڈ سی پی کی رپورٹ میں ڈبلیو بی سی 18,000 تھے اور اب 13,000 ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ایشو تھا وہ ڈیزالو ہو رہا ہے، تو یہ اتنی تشویشناک بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مزید نیچے آ جائے گا اور نارمل رینج کے اندر بھی آ جائے گا۔ تو یہ چیز سب سے پہلے جو دیکھنے والی اور سوچنے والی مریض کو خود بھی اور ڈاکٹر کو بھی یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ڈبلیو بی سیز کی وجوہات جو مین ریزنز ہیں وہ کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ 4 مین وجوہات بنتی ہیں ڈبلیو بی سی کے بڑھنے کی۔ انفیکشن، کوئی شدید قسم کا انفیکشن جسم میں ہو، اسٹیرائڈ ادویات اگر آپ لے رہے ہیں، اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کو کینسر یا لیوکیمیا ہو تو، یا انتہائی شدید طبی حالت یا کوئی ایسی شدید جو ہے عارضہ آپ کو لاحق ہے ان دنوں، تو اس کی وجہ سے بھی ڈبلیو بی سی کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ تھوڑی ان کی بریف سی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ جب بھی آپ کو انفیکشن ہوگا تو اس کے ساتھ کچھ سمٹمز ہوں گی، بخار، درد، سانس میں دشواری، پیشاب میں جلن، تھکن وغیرہ، یا کچھ اس طرح کی جس سے آپ تنگ ہیں، یعنی کہ جو بھی چیز آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گی وہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، یعنی کہ آپ کو کوئی ایسی پریشانی یا کوئی تکلیف ہوگی جو ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے کے جائے گی۔ تو یہ انفیکشن کوئی بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈبلیو جو آپ کے بی سی ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ڈبلیو بی سی ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ یہ جسم کی ایک فوج کی طرح کام کرتے ہیں، کہ ملٹری، یعنی کہ جیسے ہی کوئی باہر سے جراثیم آپ کو اٹیک کریں گے، کوئی بیکٹیریا یا وائرس، تو آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ فوراً ایک آرمی کی طرح ان سے لڑنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، اور جب وہ آگے آتے ہیں تو پھر انفیکشن کی صورت میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، باڈی زیادہ تعداد میں ان کو پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ انفیکشن میں یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر انفیکشن کی وجہ سے ڈبلیو بی سی بڑے ہوں تو اس میں نیوٹروفلز اور لیمفوسائٹس یہ ضرور بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور بڑے ہوتے ہیں، نیوٹروفلز یا لیمفوسائٹ میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں ڈاکٹر آپ کو بلڈ سی پی کے بعد چیسٹ ایکس رے یا یورین آری کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر کوئی اور کسی جگہ پہ درد ہے، زیادہ شدید درد ہے، تو ڈاکٹر سی پی بھی کروا سکتے ہیں، سی ٹی اسکین بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ جلد جو ہے وہ ڈائگنوز کر لیا جائے۔ دوسری جو ریزن ہے وہ اسٹیرائڈ ادویات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹیرائڈ ادویات ہوتی ہیں وہ شریانوں یا رگوں کے اندر سفید خلیات کی جو موجودگی ہے، وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ رگوں کے ایکچولی جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ آپ کی شریان یا رگ کے بالکل کناروں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں زیادہ تر، اور خون کے جو سرخ خلیات یا ریڈ بی سیز جو ہے نا، ریڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ گھوم پھیرے ہوتے ہیں خون میں۔ تو جب آپ اسٹیرائڈز دوائی لے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کسی بھی مریض کی وجہ سے، کسی کو نمونیا ہو، دمہ ہو یا سی او پی ڈی ہو، تو اس مریض کو جب اسٹیرائڈ دوائی دیتے ہیں تو اسٹیرائڈ جو ہوتے ہیں وہ جو سفید خلیے یا وائٹ سیلز جو ہیں، وائٹ بلڈ سیلز، وہ چپکے بیٹھے ہوتے ہیں کناروں کے ساتھ کسی بھی رگ یا شریان کی، تو وہ اسٹیرائڈ ادویات
بعد اس کو موو کروا دیتے ہیں ٹورڈ سینٹر، یعنی کہ وہ کناروں سے نکل کے بالکل کسی بھی شریان یا رگ کے درمیان میں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بھی آپ کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، سرنج سے باہر نکالا جاتا ہے، تو اس وقت جو آپ کے سیمپل کے اندر زیادہ تعداد میں WBC یا وائٹ بلڈ سیلز چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رپورٹ کے اندر بھی ان کی تعداد زیادہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اگر اسٹیرائڈز آپ لے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسٹیرائڈ لیں گے تو شریانوں اور رگوں کے جو درمیان میں جو جگہ ہوگی، یعنی کہ درمیانی جو سطح جسے کہہ رہے ہیں، اس میں وائٹ بلڈ سیلز زیادہ تعداد میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، اور وہ ٹیشوز میں بھی کم جائیں گے، ٹیشوز میں بھی جانے یعنی کہ ٹیشو میں جا کے اگر فائٹ کرنا ہے کسی انفیکشن کو تو ان کم جائیں گے، زیادہ تر شریان یا رگ کے درمیان میں گھوم پھر رہے ہوں گے، تو ان کی موجودگی اسٹیرائڈز کی وجہ سے درمیان میں زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی بھی شریان یا رگ کی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو WBCs بڑھ جاتے ہیں۔ اس چیز کی اگر اس فیکٹر کی وجہ سے آپ کے WBC بڑھے ہوں تو اس کی علامت یہ ہے کہ نیوٹروفلز، لیمفوسائٹس اور مونوسائٹس یہ سارے کے سارے آپ کی رپورٹ میں بڑے ہوئے آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور دیکھیے گا۔ کینسر یا لیوکیمیا یہ جب ہوں تو WBC ضرور بڑے ہوتے ہیں۔ تو سفید خلیہ ایکچوئل ہوتا یہ ہے کہ کینسر یا لیوکیمیا میں کہ سفید خلیہ یا WBCs جو ہیں یا تو زیادہ بننا شروع کر دیتے ہیں کسی جینیٹک چین کی وجہ سے، یا ان کا ایک ڈیتھ پروسیس ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وائٹ سیلز خود بخود ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ پھر باڈی سے ان کا اخراج شروع ہو جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس پروسیس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ جب زیادہ بننا شروع ہو جائیں خلیے یا ان کا ڈیتھ پروسیس جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو آپ کے جو WBC ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے رپورٹ کے اندر، تو وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو مزید ان کینسر یا لیوکیمیا کے جو کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ پھر ڈاکٹر جو ہے نا مزید تحقیقات آگے چلاتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت زیادہ آگے مزید ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، خالی بلڈ CP سے یہ چیز آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی ایسی ایمرجنسی یا انتہائی شدید طبی حالت یا علالت کوئی آ جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے WBC ایک دم رائز کر جاتے ہیں، جیسے یہ گراف ہے، فار ایگزامپل آپ کے یہ WBC یہ جا رہے تھے، یہ ایک دم اوپر جائیں گے اور پھر ایک دم نیچے بھی آ جائیں گے، تو ان میں سے ہارٹ اٹیک ہو، دل کی دھڑکن کا کبھی کبھار بند ہو جانا، دل کے پھیپھڑوں میں خون کا گلوتھڑا چلا جائے، پلمونری ایمبولزم جسے کہتے ہیں، یا سرجری کروائی ہو ابھی آپ نے، تو اس صورت میں بھی آپ کے وائٹ بلڈ سیلز بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند جو ہے نا ایک بریف سمری تھی کہ WBCs اگر بڑے ہوں تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ مزید جو وائٹ بلڈ سیلز کی جو آگے ٹائپس ہیں، ایوزینوفلز اور لیمفوسائٹ 6 جو ٹائپس ہیں، ان کا بڑھ جانا کس چیز سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی ہم مزید نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔